بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اذا علی ثلاثت اوجہ، اذا تین قسم پر ہے۔ الاول فجائیہ، الثانی ظرفیہ شرطیہ، الثالث ظرفیہ۔ پہلی قسم فجائیہ، دوسری ظرفیہ شرطیہ اور تیسری صرف ظرفیہ ہے۔ پہلی قسم کو دیکھتے ہیں کہ اذا جب فجائیہ ہوتا ہے وہی حرف، اور یہ حرف ہوتا ہے، وَتَكُونُ بَعْدَهَا جُمْلَةٌ اسمیۃ، اور اس اذا فجائیہ کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ آتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی، جیسے ارشاد باری تعالی ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈالا۔ فَإِذَا، تو اچانک، فجائیہ کا معنی کر رہے ہیں، فَإِذَا، تو اچانک، ہیا وہ، حیتن ایک سانپ تھا، تسعا دوڑتا ہوا، جو دوڑ رہا تھا۔ ہیا حیتن تسعا یہ جملہ اسمیہ ہے، ہیا ضمیر مبتدا، حیتن تسعا یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور اذا فجائیہ کے بعد آیا ہے۔ یہاں پر اذا حرف ہے اور یہ فجائیہ ہے، اس کا کوئی محل اعراب وغیرہ نہیں ہوتا۔ نمبر دو، ظرفیہ شرطیہ، ظرف کا معنی بھی دے، شرط کا معنی بھی دے، لیکن شرطیہ ایسا غیر جازمہ، کسی فعل کو جزم نہیں دیتا۔ کیا کام ہے اس کا؟ تکون مضافۃ الی الجملۃ الفعلیۃ بعدہا، اس کے بعد جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے یہ اس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کی طرف یہ مضاف ہوگا۔ وتتعلق بجواب الشرط، اور جواب شرط کا متعلق بنے گا، یعنی اس کے لیے ظرف بن جائے گا۔ کما قال اللہ تعالی، جیسے ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، یہاں پہ اذا یہ ظرفیہ شرطیہ ہے، جزم نہیں دیتا، اور یہ مضاف ہوا ہے تتلا علیہم آیاتنا جملہ فعلیہ کی طرف، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ متعلق اور ظرف بن جائے گا بعد میں آنے والے جواب شرط یعنی قالو کے لیے، یہ قالو کے لیے متعلق اور ظرف بنے گا کیونکہ وہ جواب شرط ہے قالو۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہم نے ذکر کی ہے، اذا السماء انشقت، یہاں پر آپ دیکھیں یہ اذا ظرفیہ شرطیہ غیر جازمہ تو ہے، لیکن اس کے بعد جملہ فعلیہ نہیں آیا، السماء اسم آ گیا ہے۔ اب کیا بنے گا؟ جب بھی ایسا ہوگا تو اس اسم سے پہلے کوئی فعل محذوف ہوگا، یہ اسم اس کا فاعل یا نائب فاعل بنے گا، اور اس فعل کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہوگا۔ گویا کہ یہاں جو السماء کے بعد انشقت ہے یہ تفسیر کر رہا ہے کہ السماء سے پہلے بھی ایک انشقت ہے جو حذف کر دیا گیا، اصل میں ہے اذا انشقت السماء، اذا انشقت السماء۔ اب یہاں پر اذا جو مضاف ہوگا یہ جملہ فعلیہ کی طرف ہے، یہ جملہ اسمیہ کی طرف نہیں ہے، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے اس طرح بنے گا کہ فعل کو محذوف مانیں گے۔ انشقت فعل، السماء اس فعل محذوف کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، اور یہ بعد والا فعل انشقت فعل فاعل مل کر تفسیر بنے گا، مفسر تفسیر مل کر یہ اذا کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا۔ جب بھی ایسا ہو تو فعل محذوف مانا جائے گا۔ نمبر تین، ظرفیہ فقط، اذا صرف ظرفیہ ہو، شرط کا معنی نہ دے، لا شرطیہ، شرطیت کا معنی اس کے اندر شرط کا معنی نہ پایا جاتا ہو۔ وَيَكُونُ بَعْدَ الْقَسْمِ، اور یہ قسم کے بعد ہوتا ہے، عموماً یہ قسم کے بعد ہوتا ہے۔ وَتَتَعَلَّقُ بِحَالٍ مَحْذُوفٍ مِّنَ الْمَقْسَمِ بِهِ، اور یہ
متعلق ہوگا اس حال کے جو حال محذوف ہوگا، اور وہ حال بن رہا ہوگا مقسم بہی سے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ کما قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے لیل کی جب وہ چھا جائے۔ وہ قسمیہ جارہ ہے، اللیلی مجرور مقسم بہی ہے، اس کی قسم اٹھائی گئی ہے، مقسم بہی جس کی قسم اٹھائی جائے، لیل کی قسم، رات کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اب یہ اذا یغشا، اذا ظرفیہ ہے، اور یہ مضاف ہو گیا ہے یغشا کی طرف، جملہ فعلیہ کی طرف۔ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف بنے گا، متعلق بنے گا اس حال کے جو حال محذوف ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ حال بنے گا اللیل سے جو کہ مقسم بہی ہے۔ اذا ظرفیہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ ظرف بن جائے گا حال محذوف کائنن کے، کائنن، اور وہ کائنن حال ہے، اللیل اس کے لیے ذوالحال ہے۔ ترکیب جب ہم کریں گے زنجیری ترکیب، تو واو قسمیہ جارہ، اللیل مقسم بہی مجرور ذوالحال، اذا ظرفیہ مضاف، یغشا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مضاف الیہ اذا کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا، ظرف ہو جائے گا کائنن، اس میں فاعل جو محذوف ہے اس کے، اور وہ حال بن جائے گا لیل سے، ذوالحال حال مل کر پھر یہ مجرور بنے گا واو کے لیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔